السلام علیکم ناظرین، بالآخر ورلڈ کپ ختم ہوا اور آسٹریلیا جو تھی وہ غیر متوقع طور پہ اوپر آئی، لیکن متوقع طور پہ فائنل جیت گئی۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم وہ ٹیم ہے جو بے شک سارے میچ ہارتی رہے، دو میچ میں اس کو ہرانا بہت مشکل ہے، ایک سیمی فائنل میں اور ایک فائنل میں۔ اس کے مقابلے میں بھارت کو دیکھ لیں آپ، سارے میچ وہ جیتی ہے، ان بیٹن رہی، لیکن فائنل میں آگے ہار گئی۔ وہ پھر جس طرح ان کے کپتان نے بھی کہا کہ آج کا دن ہمارا دن نہیں تھا، تو عمومی طور پہ یہ ایسے ہی پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارا دن نہیں تھا۔ بڑے میچ کی ٹیم نے، آسٹریلیا نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ بھارت کے اندر جو انہوں نے ہرایا ہے 11 کھلاڑی ایک طرف اور 1 لاکھ مجمع، اور ان کے 11 کھلاڑی ایک طرف تھے، تو یہ ہے سبق، یہ ہے لیسن۔ ہم جو ہیں بیگا پاکستانی آسٹریلیا کی جیت پہ شاید اس لیے خوش ہیں کہ بھارت ہار گیا ہے، لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں پہلے جھانکنا چاہیے۔ اگر بھارت کے اوپر جتنا مرضی آپ الزام لگائیں کہ انہوں نے وکٹیں اس طرح بنائی، اس میں 2 نمبری کرنے کی کوشش کی ہے، یا انہوں نے پچ کے اندر یہ کیا، امپائرنگ کے اندر یہ مسئلے تھے، مسائل تھے، وہ جو مرضی کریں، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی ٹیم ہماری ٹیم سے بہت آگے ہے ہر لحاظ سے۔ ان کی ٹیم کے بیٹسمین ہماری ٹیم کے بیٹسمینوں سے بہت آگے ہیں۔ ان کی ٹیم نے بھارت اچھا جو کھیل تھا وہ پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ رنر اپ رہے ہیں، وہ فائنل نہیں جیت سکے ہیں، لیکن ان کی اس ہار کے اوپر خوش ہونا میرا نہیں خیال کہ بنتا ہے اس طرح سے، کہ ان کی ٹیم بہت محنت کرتی ہے۔ ان کی ٹیم نے کسی زمانے میں جس طرح ہماری ٹیم محنت کرتی تھی، کسی زمانے میں جس طرح ہمارے کھلاڑی جو تھے وہ بڑے کمیٹڈ تھے، اور اب جو گروپنگ ہے، جو سیاست ہے، اور جس طریقے سے بورڈ کا، کرکٹ بورڈ کا ستیہ ناش کیا گیا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے۔ دوسرے کی ہار کے اوپر خوش ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکیں، آسٹریلیا کی ٹیم سے سیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو اب امیونٹی دے دینی چاہیے، استثنا دے دینا چاہیے کہ وہ ہر 8 فائنل کھیلے ہیں، جس میں سے 6 دفعہ وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ سری لنکا سے آ رہے تھے 1996 میں، وہ پاکستان لاہور میں ہی ہوا تھا میچ، اور اس کے علاوہ بھی وہ ایک میچ ہارے تھے، لیکن ان کے اندر کنسسٹنسی ہے، ان کے پلیئرز کے اندر کنسسٹنسی ہے۔ کسی زمانے میں گلکرسٹ تھے، کسی زمانے میں مارک ٹیلر یا ایلن بارڈر تھے، کسی زمانے میں پھر رکی پونٹنگ آئے، کسی زمانے میں مارک وار سٹیوا جو دونوں بردرز تھے وہ آئے، کسی زمانے میں مائیکل بیون آئے۔ یہ میں صرف بیٹسمینوں کے نام لے رہا ہوں، باقی میگرا وغیرہ جو ان کے بالر تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی فرق نہیں پڑا کہ کون ریٹائر ہو رہا ہے، کبھی نہیں فرق پڑا کہ ایلن بارڈر ریٹائر ہو گئے ہیں، کبھی نہیں فرق پڑا کہ مارک ٹیلر یا سٹیوا یا مارک وا یا رکی پونٹنگ ریٹائر ہوئے ہیں، مائیکل بیون ریٹائر ہو گئے ہیں، میگرا ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی کرکٹ کا جو سٹرکچر ہے ان کے بورڈ کا، وہ بہت ہی تگڑا ہے۔ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا کون آتا ہے کون جاتا ہے، وہ اپنے سٹارز کو لے کے ٹھیک ہے، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ چکر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اندھوں میں ایک کانا راجہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب اس کے نخرے نہیں لیے جاتے ہیں۔ اور جس کام کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے میچ کھیلنے کے لیے، جس کی وہ فیس لیتے ہیں، جس کے بڑے بڑے کانٹریکٹ لیتے ہیں، جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں، وہ کام ان سے پھر نہیں کرنے ہوتا، تو پھر ہوتا ہے دکھ۔ پھر اگر آپ کھیل کے جیتے، میچ میں ہار جیت جو ہے وہ حصہ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ ہارتے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں تھا، آپ کے اندر پلاننگ نہیں تھی، آپ کے اندر کمٹمنٹ نہیں تھی اس طرح کی جس طرح آپ کے مخالف کے پاس تھی، اور آپ جیت گئے، آپ ہار گئے۔ وہ لوگ اسی وجہ سے جیت گئے کہ ان کے پاس سارا کچھ تھا، پلاننگ تھی، ٹیلنٹ تھا، سب کچھ تھا۔ یہاں پہ سیاست کی جاتی ہے، یہاں پہ گروپنگ ہوتی ہے۔ میں اس چیز کے قطعاً حق میں نہیں ہوں کہ آپ کو جس کام کا معاوضہ دیا جاتا ہو آپ اس میں کمی کوتاہی کریں۔ یہ والا گانا جو ہے وہ آپ جیتو یا ہارو میں تم سے پیار ہے، وہ ایک آدھ میچ جہاں پہ آپ فائٹ کھیلتے ہیں، جہاں پہ قسمت آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، وہاں پہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ جیتو یا ہارو۔ ادروائز کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی ملازم کو اپنے نوکری کے حوالے سے اس کا امپلائر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، جس طرح کوئی بھی کام کرنے والا بندہ جو اپنے کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، جس طرح اگر کوئی اداکار ہے وہ ایکٹنگ اچھی نہیں کرتا، یا اگر کوئی ایسا انجینئر ہے وہ اپنی انجینئرنگ میں کمی کوتاہی کر دیتا، پائلٹ ہے جہاز اڑانے میں کمی کوتاہی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کرکٹ والے جو ہیں وہ فیس بھی للہ نہیں کھیلتے، کانٹریکٹ لیتے ہیں، بڑے بڑے معاوضے، بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، اور اس کے اوپر جناب صاحب ہم انہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں آپ جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کرکٹ بورڈ کے اندر جو سیاست ہے، پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں آپ کو ہر شعبہ زندگی کا بندہ ملے گا جو آگے ہوگا، جو سرپرستی کرتا نظر آئے گا۔ وہ ریٹائر جرنیل بھی ہوگا، وہ ریٹائر بیوروکریٹ بھی ہوگا، وہ بینکر بھی ہوگا،
وہ صحافی بھی ہوگا, وہ تجزیہ کار بھی ہوگا, وہ میڈیا والے بھی ہوں گے, وہ سارے ہوں گے, نہیں نظر آتے تو وہ کرکٹ والے نظر نہیں آتے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہاکی کے پلیئر کو آپ کہہ دیں کہ آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں, کرکٹ والے کو کہہ دیں نہیں آپ انجینئرنگ کرنا شروع کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. کرکٹ والے کو ہی پتہ ہے کہ کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے. تو ان کے بورڈ کے اندر آپ آئی سی سی سے لے کے برٹش کا بورڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ آسٹریلیا کا بورڈ جو روز جیتے ہیں ان کے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انڈیا کے بورڈ کے اندر دیکھ لیں, کرکٹ بورڈ کے اندر, آپ نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے اندر دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو اکثریت جو ہے وہ کرکٹرز کی ہی نظر آئے گی. وہی اس چیز کو جانتے اور سمجھتے ہیں, وہی یہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کے خوشامد کرے گا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جو خوشامد کرے گا یا ان کے ہائی آفیشل کی جو خوشامد کرے گا وہ تو جگہ بنا لے گا. جو خوشامد کرنا نہیں جانتا, جس کے اندر لیکن ٹیلنٹ ہے, جو بڑے بڑے ریکارڈ قائم کر سکتا ہے, وہ صرف اس وجہ سے نہیں کھیل سکتا کیونکہ وہ خوشامد کرنا نہیں جانتا, کیونکہ وہ ان کی گڈ بک میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ وہ خوشامدی نہیں ہے. تو ہم نے خوشامد کرنے کے لیے رکھنا ہے یا کرکٹ کو جتانے کے لیے رکھنا ہے؟ ہم نے ٹیلنٹڈ پلیئر رکھنے ہیں یا خوشامد پسند رکھنے ہیں, جو خوشامد کرنا جانتے ہوں وہ والے پلیئر رکھنے ہیں؟ تو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. 4 سال کے گیپ کے ساتھ کوئی ورلڈ کپ آیا تھا اور انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں صرف اس وجہ سے نہیں پہنچ سکا. اس میں قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اس میں وہ سیاست تھی جو کہ سامنے آئی, اس میں وہ گروپنگ تھی جو کہ سب کے سامنے آئی, اس میں ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں تھیں, اس میں ہماری پلاننگ کا حصہ پلاننگ نہیں تھی, کہیں ہم اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے ہمارے مخالفوں نے کی. تو بھارت کو جیتنے پہ بہت رنر اپ رہنے پہ مبارکباد ہو. ان بیٹن تھے لیکن آج بدقسمتی سے ہار گئے, اور آسٹریلیا کی ٹیم جس طرح میں پہلے کہتا ہوں کہ سارے میچ ہار سکتی ہے لیکن سیمی فائنل اور فائنل میں پہنچے تو پھر آسٹریلیا کم ہی ہارتی ہے. اسی طرح نیوزی لینڈ جو ہے وہ سارے میچ جیت جاتی ہے, فائنل تک بھی پہنچ جاتی ہے, ہار جاتی ہے. افریقہ تو ویسے چوکر مشہور ہے. اسی طرح انڈیا کا آپ نے حال دیکھ لیا کہ وہ فائنل آج اس طرح سے نہیں جیت سکے, لیکن بہرحال رنر اپ ہے, دوسرے نمبر کی ٹیم, تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. ہمارے یہاں پہ ترم خان سارے بنے پھر رہے ہیں, اندوں میں نکانے راجے بنے پھر رہے ہیں. ابھی پی ایس ایل آئے گا, میرا ڈسکریج کرنے کا قطن وہ نہیں ہے, مقصد نہیں ہے, لیکن کراچی اور لاہور کو ہرا رہی ہوگی, لاہور پشاور کو ہرا رہی ہوگی, پشاور اسلام آباد کو ہرا رہی ہوگی, تو یہ سارے پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, کھیلتے ہیں آپس میں, تو اس میں کرکٹ اور اس طرح کے مقابلے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہو پشاور کو ہرا دیا. اصل مزہ ہے کہ آپ بڑے گراؤنڈ میں جا کے دوسرے ملکوں کی ٹیموں کو ہرائیں. یہی ہوتا تھا. اب آپ پی ایس ایل میں نہیں چھپ سکتے. کب تک چھپیں گے اس میں؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں اور کرکٹ بورڈ اپنی آنکھیں کھولیں, میرٹ کو آگے لے کے آئے بجائے سفارش کے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.